بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن سعد۔ آپ نے یہ تسلسل کا کام کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم آغاز کریں گے بی لفٹ نمبر 9 کا۔ اور بی لفٹ نمبر 9 کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 3 کے معانی و مفاہیم سے آگاہ ہو کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا سیکھیں گے، یعنی دو کام کریں گے۔ حدیث کا معنی اور مفہوم کو بھی جانیں گے، اور اس پر عمل کی پختہ نیت بھی کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا بی لفٹ نمبر 9 ہے۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری حدیث دعا سے متعلق ہے۔ یاد رکھیے، دعا کا معنی مانگنا یا طلب کرنا ہے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس کی رحمت، اس کا کرم، اپنی پریشانی کا حل، جہنم کے عذاب سے خلاصی، جنت، سکون، اطمینان، یہ سب کے سب دعا کہلاتی ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر ہم کسی مشکل میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اگر حالات بہتر ہیں، سازگار ہیں، اچھے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اگر ہم کوئی نیک کام کریں، کوئی عبادت کریں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا قبولیت کی اور اس کی بار بار توفیق ملنے کی۔ یہ سب دعاؤں کے مختلف مقامات ہیں، اور قرآن و سنت میں کئی دعائیں مذکور ہیں اور مسنون دعائیں مذکور ہیں جو کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں پڑھنی چاہیے۔ مثلا کھانے سے پہلے کی دعا، افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے، کھانے کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کی مسنون دعائیں حدیث میں ذکر ہیں۔ تلاوت اگر کی جائے اس کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ سونے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ سب مسنون دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کو حدیث نظر آ رہی ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ کیا مطلب؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز یعنی اصل ہے، یعنی آپ جو بھی عبادت کریں اس کے بعد دعا کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی نیک کام کریں، جو بھی عبادت کریں، تو اس کے بعد دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ کی کتاب میں یہ سبق موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے اور اساتذہ کی رہنمائی میں اس کی پڑھائی کیجئے۔ اس کے بعد تدریسی جانچ آپ کی کتاب میں موجود ہے، جو کہ آپ نے کمرہ جماعت میں کرنی ہے، اور نکھار کا کام آپ نے والدین کی مدد سے گھر میں کرنا ہے، اور کل آپ نے اساتذہ کو دکھانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ فی امان اللہ۔